اس تعلق سے میرے بعد آنے والے خطبہ اور مقررین سے آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک الگ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ٹاپک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت کرنے کا انداز۔ اگر آپ چاہیں تو اس بات پہ سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا ہمیں اور آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنے علاقے کی جانی مانی ہستی حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو میں نے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے کہ ہمارے آقا کی ہمارے ساتھ محبت کرنے کا انداز۔ آپ کے کوئی بات اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، تاکہ مجھے لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ جمیل قادری فرماتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے امام فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے کلام میں فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام کا ایک مقدس سلسلہ، انبیاء اکرام کی ایک مقدس جماعت اس دنیا میں مبعوث کی گئی، لیکن کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی نبی کے لمحات کو پڑھیں، کسی بھی نبی کی سیرت کو پڑھیں، لیکن ہمیں یہ خوبی نظر نہیں آتی جو ہمیں اپنے آقا کی ذات میں دکھائی دیتی ہے۔ اور انبیاء اکرام تھے، اپنی امت کے ساتھ محبت ایک حد تک کیا کرتے تھے۔ اگر امت ہدایت پر آ جاتی تھی تو وہ اس کو اپنے محبت کا جامہ پہنایا کرتے تھے، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں آتی تھی تو پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا تھا اور امت کو ہلاک کر دیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، راہ ہدایت کی طرف بلایا، لوگوں کو دین سمجھایا، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لیکن لوگ ادھر نہ آئے تو آپ نے دعا کی، اللہ نے سیلاب نوح، طوفان نوح کی صورت میں اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو جو لوگ آئے انہیں لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا، اور جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب آ گیا، ان پہ عذاب آ گیا، بستی کو الٹ دیا گیا، پتھراؤ کر دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ پچھلے انبیاء کرام کی محبت کا انداز تھا، جو اپنی امتوں سے، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے، اپنی قوم سے محبت فرماتے تھے۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر، قربان جائیے محمد الرسول اللہ کی ذات پر، کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جو یہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے، اور اس سے بھی محبت فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ اٹھاؤ طائف کا منظر، اٹھاؤ طائف کی تاریخ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کرنے کے لیے طائف میں گئے ہیں، لیکن حال کیا ہوا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے پاگل پاگل کے نعرے لگائے ہیں، وہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے پورے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، زید یہ
یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے لگتا ہے پتھراؤ آگے سے نہ ہو جائے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے پیچھے سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو میں پیچھے سے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کوئی دائیں یا بائیں سے نقصان نہ پہنچا دے تو میں دائیں یا بائیں چلنے لگتا ہوں۔ یہ جانثاری کا جذبہ دیکھیں، یہ قربانی کا جذبہ دیکھیں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں، طائف کے علاقے میں پتھراؤ کیا گیا، آپ کے پورے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے لت پت ہو گئی، خون سے بھر گئی۔ پھر حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے اگر آپ حکم فرمائیں تو اس طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں سے پیس دیا جائے گا، ان دو پہاڑوں کو ملا کے اس وادی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب تاریخی جملہ نوٹ کریں، پچھلے انبیاء کرام اپنے ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو ایمان لے آتے تھے اور ان کے لیے دعائیں ہلاکت ہوتی تھی جو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن انہیں نبی آخر الزماں بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل سے فرمانے لگے جبریل یہ لوگ آج مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، نہ لائیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی آنے والی نسل مجھ پہ ایمان ضرور لے کے آئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو ردا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے کا انداز ہے اپنی امت کے ساتھ۔ جو ایمان لے آئے ان سے تو محبت کی ہی، لیکن جو ایمان بھی نہیں لائے ان سے بھی اس انداز سے محبت فرماتے ہیں کہ آج یہ نہ صحیح تو کل ان کی نسل ضرور ایمان لے کے آئے گی۔ اب میرے نبی کی محبت کا انداز دیکھیں، حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے آئے، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت میں آرام فرمائے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ محبوب کو جلدی بلا کے لانا ہے، اور محبوب کا عالم یہ ہے کہ بستر استراحت پہ آرام فرما ہے۔ جب نورانی ذہن سے یہ سوچا، ہاتف غیبی سے آواز آئی جبریل تمہارے ہونٹ کافور کے ہیں، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تم اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، محبوب اپنی آنکھیں کھول دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری اور نورانی ہونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک سے لگا دیا، تلوے مبارک سے لگا دیا۔ اب ذرا غور کریں وہ لوگ جو کہتے کہ حضور ہماری طرح ہیں، غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی چلتے ہماری طرح ہیں، کھاتے ہماری طرح ہیں، بولتے ہماری طرح ہیں، پیتے ہماری طرح ہیں، سوتے ہماری طرح ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم نوری نہیں ہو، جبریل تو نوری ہے، تم جسم رکھتے ہو، جبریل تو جسم نورانی رکھتا ہے، وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار بھی ہے، اگر وہ بلانے کے لیے آ جائے تو جہاں جبریل کے ہونٹ ہوتے ہیں وہاں ہمارے نبی کا قدم ہوا کرتا ہے۔ اب امام کی زبان میں کہہ لیجئے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آئیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، جبریل سے پوچھو کیا حضور تمہاری طرح ہے؟ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ کیا رسول اللہ تمہاری طرح نہیں؟ حضرت جبریل کہیں گے وہ پاگل، وہ بے وقوف، عقل کے اندھے، مفلوج العقل، بات سن، بات یہ ہے جو تم کہتے ہو نا حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے میں سدرا پہ روکا کیوں تھا تو تم کہنا بند کر دو اے جبریل سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ کیا حضور تمہاری طرح نہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے
अगर मैं सिदरा पे रुका तो उसकी वजह ये थी कि अगर मैं हुजूर को अपनी तरह समझता, तवज्जो रखना, अगर हुजूर को अपनी तरह समझता तो मैं हुजूर से कहता रुक जाइए वरना मेरे पर की तरह आप भी जल जाएंगे। अगर हुजूर को अपनी तरह समझता तो मैं कहता या रसूल अल्लाह रुक जाइए वरना मेरे पर जल जाते हैं, आप भी जल जाएंगे। हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैं अपने आप को हुजूर की तरह समझता, तवज्जो है, अगर हुजूर को अपनी तरह समझता तो कहता आगे ना बढ़े पर जल जाएंगे, जैसे पर जलते हैं वैसे आपका जिस्म नाज़नी ना जल जाए। अगर अपने आप को हुजूर की तरह समझता तो जैसे हुजूर सिदरा से आगे बढ़ गए थे वैसे मैं भी बढ़ जाता। जिब्रील ने सिदरा पे रुक के बता दिया ना हुजूर मेरी तरह है ना मैं हुजूर की तरह हूं, इसलिए मेरे इमाम ने कहा है सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वाह वाह, हमारे नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। जब जिब्रील नूरानी फरिश्ता हो के हमारे नबी की तरह नहीं हो सकता तो फिर ये चलने फिरने वाला चौपाया हमारे हुजूर की तरह कैसे हो सकता है। हजरत जिब्रील अमीन अपने लब काफूरी नूरानी को लगा दिया, हुजूर की आंखें बेदार हुई। हुजूर ने पूछा जिब्रील क्या बात? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। तैयारियां शुरू कर दी गई, तैयारियां हुई। तमाम तैयारियां होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुराक पेश किया गया, बुराक पेश किया गया। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप इस बुराक पे सवार हो जाइए, ये आपकी सवारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने की नीयत से अपना कदम मुबारक उठाया लेकिन वापस कर लिया और आंखों से आंसू ढलक के रुखसार का बोसा लेने लगे। हजरत जिब्रील अमीन फिक्र में आ गए कि या रसूल अल्लाह आसमानों के दरवाजे आपके लिए खोले गए, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोले गए, जन्नत को सजाया आपके लिए गया है, जहन्नम को बंद आपके लिए कर दिया गया है, फरिश्तों की कतारें आपके लिए लगी हैं, अंबिया की सफ़ें आपके लिए लगाई गई हैं, तमाम चीजों को तैयार आपके लिए कर दिया गया है, ये बुराक की सवारी आपके लिए है। या रसूल अल्लाह मैं ऐसे 70,000 फरिश्ते अपने साथ लेके काफिला बना के आया हूं, जिन 70,000 फरिश्तों के तहत 70,000 फरिश्ते हैं, एक पूरा काफिला आपके वेलकम के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए, आपके स्वागत के लिए अपने साथ लेके आया हूं। लेकिन क्या वजह है या रसूल अल्लाह? तमाम तैयारियां हैं, क्या किसी तैयारी में कमी रह गई? क्या जन्नत की सजावट में कमी रह गई? क्या फरिश्तों के आने में कमी रह गई? क्या आपकी आंखों से आंसू ढलक के, आपकी आंखों से आंसू ढलक के रुखसार का बोसा लेने लगे? जरा अपने दिल को थाम के सुनना। हजरत जिब्रील अमीन से मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील तेरे आने में कोई कमी नहीं, जन्नत के सजाने में कोई कमी नहीं, फरिश्तों के झुरमुट सजाने में कोई कमी नहीं, अंबिया किराम की सफ़े लगाने में कोई कमी नहीं, आसमानों को सजाने में कोई कमी नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह फिर क्या वजह है कि आपकी आंखों से आंसू ढलक के रुखसार का बोसा क्यों ले रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बात यह है तमाम चीजों को मेरे खातिर सजा लिया गया है, लेकिन बात यह है कि आज मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। वाह वाह, जिब्रील मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। हजरत जिब्रील सोचने लगे इतना खुशगवार लम्हा है, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, हर चीज को आपके लिए सजाया गया है, लेकिन आपको अपनी उम्मत याद आ रही है। इरशाद फरमाया जिब्रील पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उससे मेरी उम्मत अपने गुनाहों का बोझ लेके कैसे गुजरेगी? अपने गुनाहों का बोझ लेके उस पुल सिरात से कैसे गुजरेगी? ये मेरे आका हैं जो मुलाकात अपने रब से करने जा रहे हैं, लेकिन याद अपनी उम्मत को कर रहे हैं। मेरा इमाम ये सबक बहुत पहले दे गया, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے، حضرت جبریل اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اللہ کا جلدی کا حکم ہے، محبوب کو جلدی لے کے آنا ہے، لیکن محبوب کا عالم یہ ہے کہ اپنی امت کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر کے رنجیدہ ہو گئے ہیں، اپنی امت کو یاد کر کے غمگین ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آ گئی، جبریل میرے محبوب سے کہہ دو میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب غمگین نہ ہو، میرے محبوب رنجیدہ نہ ہو، تمہاری امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے اور چمک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کا انداز محبت دیکھے اپنی امت کے ساتھ، ملاقات اپنے رب سے کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی اگر یاد کسی کو فرما رہے ہیں تو وہ ہم گناہگار ہیں جنہیں ہمارے آقا یاد کر رہے ہیں۔ بے شک، واہ 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 واہ، بے شک حضور نے ہمیں ہر لمحہ یاد کیا ہے، ہر جگہ یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچے، اللہ نے فرمایا محبوب کیا چاہتے ہو؟ کہا الصالحون للہ والطالحون لی، مولا جتنے نیکوکار ہیں وہ سب تو لے لے اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر رب نے کہا محبوب کیا چاہتے ہو تو وہاں محبوب نے یہ نہیں کہا مولا مجھے دنیا کی دولت دے دے، محبوب نے یہ نہیں کہا مولا میرے خاندان کو بڑھوتری دے، میرے خاندان کو فضیلت دے، میرے خاندان کو دولت دے۔ اگر وہاں رب نے پوچھ بھی لیا محبوب کیا چاہتے ہو؟ الصالحون للہ والطالحون لی، مولا جتنے نیکوکار ہیں وہ سب تو لے لے اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے۔ حضور نے اپنے دامن کرم میں ہم گناہگاروں کو لیا۔ آخر حضور نے اپنے دامن کرم میں ہم گناہگاروں کو کیوں لیا تھا؟ کیوں لیا تھا؟ کیوں لیا تھا؟ میدان محشر قائم ہوگا، جب میدان محشر لگے گا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی، دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے سب بھاگتے ہوں گے، کہیں یہ میری نیکی نہ لے لے، کہیں یہ میری نیکی نہ لے لے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان محشر میں جہاں تمام انبیاء کی بارگاہوں سے اذهبوا الی غیری کا جواب مل جائے گا، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن تھامے کہتے ہوں گے انا لہا، آ جاؤ آج میں تمہارے لیے ہوں، آ جاؤ آج میرا دامن وسیع تمہیں چھپانے کے لیے ہے۔ علامہ حسن نے کیا ہی اچھی بات کہہ دی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بے شک، واہ واہ، الصالحون للہ والطالحون لی، مولا نیکوکار تو لے لے، گناہگار مجھے دے دے۔ محبت کا انداز دیکھے امت کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز اپنایا۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے آقا نے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا، ہر لمحہ، یہاں تک کہ پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھا تو پہلا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد پہلا جملہ لب پہ آیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جب جسد مبارک کو قبر انور کے اندر رکھا گیا، حضرت قسم فرماتے ہیں جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد مبارک کو قبر میں رکھنے کے بعد تمام لوگ نکل آئے۔ حضرت قسم فرماتے ہیں آخر میں میری باری تھی نکلنے کی، میں نے سوچا کہ اب میں یہاں سے باہر نکلوں تو میرے کانوں میں ایک بنبناہٹ سی آواز آنے لگی، میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے آقا کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے لبہائے مبارکہ سے لگا دیا۔ جب لبہائے مبارکہ سے لگایا تو میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، میرے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہوں تو رب حبلی امتی کہیں، اگر وہ جسمانیت کے ساتھ حیات ہوں تو رب حبلی امتی کی صدا لگائیں، اگر غار میں جائیں تو رب حبلی امتی کی صدا لگائیں، اگر مسلح پہ ہو تو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگے، اگر غار حرا میں ہو تو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ اور جب ہمارے نبی کے جسد مبارک کو قبر انور کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی وہاں بھی ہمارے نبی یہی کہتے ہیں، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جو نہ بھولا ہم غریب